مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حدید مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 29 آیتیں اور 4 رکوع ہیں۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بکل شیء علیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت ہی رحم و کرم والے ہیں۔ آسمان و زمین میں جتنی بھی مخلوقات ہیں سب اللہ ہی کی تسبیح، پاکی، تقدیس بیان کرتی ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ یحیی و یمیت، زندگی بھی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ هو الاول والآخر، وہی اول وہی آخر، والظاہر والباطن، وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ وہو بکل شیء علیم، وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یہاں سے آگے 5 ایسی صورتیں ہیں جن کو لفظ تسبیح سے باری تبارک و تعالی شروع فرما رہے ہیں، جن میں سے پہلی 3 صورتیں سورہ حدید اور سورہ حدید کے بعد سورہ حشر اور سورہ حشر کے بعد سورہ صف، ان 3 صورتوں کے اندر ماضی کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے سبح، اور پھر اس کے بعد سورہ جمعہ یسبح، اور اسی طریقے سے سورہ تغابن، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یسبح سے شروع کر رہے ہیں، یعنی مستقبل کے صیغے سے، جس کا مفہوم مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ماضی ہو یا حال یا مستقبل، ہر حال میں پاکی جچتی اور سجتی ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات کو۔ یہ 5 صورتیں، ان کے متعلق یہ آتا ہے جن کو مسبحات کہا جاتا ہے: سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سونے سے پہلے ان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ سورت کے مضمون کو دیکھیے کہ آسمان اور زمین میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہیں، لیکن وہ تسبیح ان کی اپنی شایان شان اور اپنی حال کے مطابق ہوتی ہیں۔ مثلا الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر الصافات، جتنی بھی مخلوقات زمین و آسمان میں ہیں سب اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہیں، اور پرندے بھی سب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ یہ شجر ہوں یا حجر ہوں، جمادات ہوں یا نباتات ہوں، اپنی اپنی حالت کے مطابق سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن خود قرآن کریم کہتا ہے وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کے انداز کو، گفتار کو، طریقہ کار کو سمجھتے نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگلی صفت بیان کی گئی، لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی دینے والا بھی وہی، موت دینے والا بھی وہی۔ اور آپ ان حضرات کو دیکھیں کہ جن کی آنکھیں آنسوں سے کبھی رکتی نہیں، جن کی آنکھوں سے کبھی آنسو تھمتے نہیں، اولاد کی تڑپ میں ساری زندگی رو 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 کے تھک جاتے ہیں لیکن اولاد ان کو نہیں ملتی۔ المحیی هو اللہ، زندگی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ویمیت، موت سے بچنے والوں کی حالتوں کو دیکھنا ہو کس طریقے سے تڑپتے اور ترستے ہیں، ایڑیاں رگڑتے ہیں، تو ہسپتالوں کا چکر کبھی لگائیے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ المحیی اور الممیت ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اگلی صفت اللہ کی بیان کی گئی، هُوَ الْأَوَّلُ، اللہ ہی اول ہے۔ آیت کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ کائنات میں کچھ بھی نہ تھا، بس اللہ تھے، الاول، سب سے پہلا۔ کچھ بھی نہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھے۔ الآخر، کچھ بھی نہیں رہے گا لیکن اللہ باقی رہیں گے۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، ہلاک ہو جائے گی، فنا طاری ہو جائے گا، لیکن اللہ کی ذات الآخر باقی رہے گی۔ الظاہر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں اگر دیکھنا ہی ہو تو مخلوقات کو دیکھیے، جمادات میں، حیوانات میں، اشجار میں، چیزوں میں، ہر چیز میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ الظاہر وہ اپنی صفات کے لحاظ سے ہے، الباطن اپنی حقیقت اور کن کے لحاظ سے وہ مخفی ہے کہ جو انسانوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، انسانوں کی نگاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا ادراک کرتے ہیں۔ وہو بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، جانتا ہے وہ اللہ جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، وما یخرج منها، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، وما ينزل من السماء، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، وما يعرج فیہا، اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے، وهو معکم، وہ تمہارے ساتھ ہیں، اینما کنتم، جہاں بھی تم رہو، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہے ہیں۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اسی کے لیے ہے۔ وإلی اللہ ترجع الامور، اللہ ہی کی طرف فائنلی سارے معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار، وہی وہ اللہ ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، وہ یولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہو علیم بذات الصدور، اور وہی دلوں کے احوال کو خوب جاننے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا، اس کی تفصیلات پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حامیم سجدے کے اندر بیان کرتے ہیں۔ قل اِنکم لتکفرون بالذی خلق الارض، کیا تم اس ذات کا انکار کرو گے جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں، وتجعلون لہ اندادا، اور اس کے شریک اور ساجی ٹھہراتے ہو۔ ذالک رب العالمین، وہی جہانوں کو پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے۔ وجعل فیہا رواسیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے اس زمین پر پہاڑ، اس کے اوپر اس میں برکتیں رکھی، اس میں روزیاں طے کی۔ 4 دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے بنانے میں لگائے۔ سواء للسائلین، ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا، درا حالانکہ وہ ایک دھواں تھا۔ اللہ نے اس سے اور زمین سے کہا، آؤ گے تم خوشی خوشی یا زبردستی؟ دونوں نے بولا، ہم خوشی خوشی تیرے حکم کے تابع دار ہیں۔ فقضاهن 7 سماوات، پھر اللہ نے 7 آسمانوں کو 2 دن کے اندر پیدا کیا۔ واوحى في كل سماء امرها، اور ہر آسمان میں اپنے احکامات کو جاری کیا۔ وزينا السماء الدنيا بمصابيح، اور ہم نے آسمان کو یعنی قریبی آسمان کو چراغوں سے مزین کیا اور حفاظت کی غرض سے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اس ذات کا بنایا ہوا نظام ہے جو جاننے والا ہے، العزیز غالب ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں، پھر کیا ہوا؟ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر مستوی ہو گیا۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ عرش پر استوا ہو گیا، اس کا کیا مطلب؟ ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ ہم اس کے لفظی معنی تو جانتے ہیں کہ عرش کے معنی مستوی، اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ہم اس چیز کو نہیں چھیڑتے چونکہ یہ متشابہات میں سے۔ اللہ کی ذات کا عرش پر استوا اس کی شایع نشان ہے، لیسا کمثلنا، ہماری طرح نہیں۔ استوا کے معنی آتے ہیں کسی چیز پر بیٹھ جانا۔ اب کوئی انسان اس آیت کا یہ مطلب بیان کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تخت پر بیٹھ گیا، چونکہ عرش کے معنی تخت کے آتے ہیں، جیسے ہم بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں استواؤہ کا استوائہ لا کمثلنا، اللہ کا استوا اس کی شایع نشان ہے، ہماری طرح نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیفیت کو جانتے ہیں، چونکہ اللہ کو مخلوق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہماری طرح کوئی جسم نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طرح عرش پر مستوی ہو گیا۔ بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان پر اپنے احکامات کا اجرا شروع کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات کو نافذ کرنا شروع کیا۔ یعلم ما یلج فی الارض، زمین میں جو کچھ داخل ہوتا ہے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ دیکھیے ہم دانوں کو زمین میں داخل کرتے ہیں، گٹھلیوں کو زمین میں داخل کرتے ہیں، انسانوں کو مرنے کے بعد مردوں کو زمین کے اندر داخل کرتے ہیں، خزانوں کو زمین میں داخل کرتے ہیں۔ اللہ بارش کے قطرات اور بارش کا پانی زمین کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ وما یخرج منها، اس زمین سے جو کچھ نکلتا ہے اللہ اس کو جانتے ہیں، یعنی اس سے نکلنے والے نباتات، اس سے نکلنے والے درخت، پیڑ پودے، فصلیں، کھیتیاں، سب کچھ اللہ جانتے ہیں۔ وما ينزل من السماء، آسمان سے جو رحمتیں، برکتیں اور بارشیں اترتی ہیں، احکامات اترتے ہیں، وہی اترتی ہے، یہ ساری چیزیں جاننے والا اللہ تبارک و تعالی۔ وما يعرج فيها، اور جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے۔ آسمان میں کیا چڑھتا ہے؟ انسانوں کی روحیں مرنے کے بعد۔ آسمان میں کیا چڑھتے ہیں؟ فرشتے صبح و شام کے۔ آسمان میں کیا چڑھتے ہیں؟ انسانوں کے نامہ اعمال۔ وما يعرج فيها، اور ہر ایک انسان کی رپورٹ بارگاہ خداوندی میں فجر کے بعد بھی پیش ہوتی ہے کہ فلانی انسان کس پیڑ گزر رہا
ساتھ، اور عصر کے وقت بھی فرشتے بارگاہ خداوندی کے اندر انسانوں کی رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ فلاں انسان نے دن کیسا گزارا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے بخشش کے فیصلے فرمائے۔ وما یعرج فیہا، اور ہماری رپورٹ ہمیشہ اچھی ہی جائے۔ وما یعرج فیہا، جو کچھ آسمان میں چڑھتا ہے اللہ جانتے ہیں۔ وہو معکم، اللہ تمہارے ساتھ ہیں، اینما کنتم، جہاں بھی تم رہو۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی اپنی صفات کے لحاظ سے تو ہمارے ساتھ ہے، یہ تو کوئی مخفی چیز نہیں۔ اللہ ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہر وقت ہم کو سن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری ایک ایک چیز کی نگرانی کر رہا ہے، اور وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اس سے، اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔ اللہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اس کی کیفیت اور حقیقت کیا ہے، یہ بھی متشابہات میں سے۔ اس کی کیفیت کیا ہے، اللہ کیسے ہمارے ساتھ ہیں؟ صفات کے لحاظ سے تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ہر وقت ہم کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہر وقت ہم کو سن رہے ہیں، اللہ ہر وقت ہماری نگرانی کر رہے ہیں، یہ چیز تو ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد معیت کا حقیقی مفہوم کیا ہے، یہ متشابہات میں سے ہم اس کو نہیں جانتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تمہارے ساتھ ہیں جہاں بھی تم رہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کوئی بھی شخص اللہ کے سامنے سرکشی نہیں دکھا سکتا۔ کیوں؟ زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہت اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سارے فیصلے معاملات کس کی طرف لوٹائے جاتے ہیں؟ اش ود ود کن ساتھ تھکن رب العالمین میں نس بچس دیتے ملازمت، رب العالمین میں دیتے ملازمت، رب العالمین مجھے رزق حلال دیجیے، رب العالمین میری فلاں حاجت کو پوری کیجیے، رب العالمین فلاں مریض کو، میرے ماں باپ کو شفا بخشے، رب العالمین یہ کیجیے وہ کیجیے۔ فرماتے ہیں کہ کسی بھی قوم کا عروج و زوال ہو، کسی بھی قوم کی آزادی اور غلامی کے فیصلے ہوں، فرماتے ہیں یمچن یہ زمین اس پر گسن کے، یہ تو سب اللہ کے عرش پر ہوتے ہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تم 100 سال مزید جد و جہد کرو، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے تمہارے آزادی کے فیصلے نہیں ہوں گے تمہیں آزادی نہیں ملے گی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، کس کو عزت دینی ہے، کس کو ذلت، کس کو آزادی سے نوازنا ہے، کس کو غلامی، کس کو حکومت و اقتدار سے نوازنا ہے، اور کس کو محکوم اور غلام بنا کے رکھنا ہے، اس کے فیصلے اللہ کے یہاں ہوں گے۔ کس کو روزگار دینا ہے اور کس کو نہیں، کس کو اولاد دینی ہے کس کو نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، یہ دنیاوی عدالتوں اور سپریم کورٹوں اور ہائی کورٹوں میں فیصلے نہیں ہوتے ہیں، اصلی فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ پھر اللہ انسانی مخلوق، چاہے وہ جج ہوں، چاہے وہ وزرائے اعظم ہوں، چاہے وہ ملکوں کے صدر ہوں، اللہ ان کے ذہن ویسے بناتا ہے، کبھی وہ تم پر رحم کھاتے ہیں، کبھی تم پر وہ ظلم ڈھاتے ہیں۔ یہ چونکہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم تمام دماغوں کا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تو جب اللہ کے یہاں سے فیصلے ہو جائیں گے تو پھر فرعون کے ہاتھ سے بھی تم کو آزادی مل سکتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے فیصلے نہ ہوں تو پھر نوشیروان جیسا عادل اور منصف بادشاہ بھی ہو، اس کے یہاں سے بھی تم کو آزادی نہیں مل سکتی ہے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں داخل کرنا اور دن کو رات میں داخل کرنا، دو مفہوم۔ ایک یہ ہے کہ رات کا کچھ حصہ کبھی دن میں آ جاتا ہے، یعنی رات چھوٹی ہو جاتی دن بڑا ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ دن چھوٹا ہو جاتا ہے رات بڑی ہو جاتی ہے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے جیسے سردیوں میں راتیں بڑی ہو جاتی ہیں دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور گرمیوں کے اندر دن بڑے ہو جاتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ کہ رات کے کچھ حصے کو دن میں داخل کرنا اور دن کے کچھ حصے کو رات میں داخل کرنا، اور ایک آسان سا مفہوم یہ ہے کہ یہ رب العالمین ہی ہے جو رات کی تاریکیوں کو پھاڑ کر دن کی روشنی کو اس میں داخل کرتا ہے، اور دن کی روشنی کو ختم کر کے رات کی تاریکیوں کو اس میں داخل کرتا ہے۔ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا حیرت انگیز نظام ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہی دلوں کے احوال کو خوب جاننے والا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، لے آؤ ایمان اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو تم، مما جعلکم، اس مال میں سے جس میں اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے پچھلے لوگوں کے بعد نائب بنایا ہے، مستخلفین۔ اس سے پہلے اس مال کے مالک کچھ اور لوگ تھے، اب تم کو بنایا۔ استخلاف کا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے گا، کل تمہارے بعد کسی اور کو بنائے گا۔ پرسوں تک جو مکان، جو زمین، جو جائیداد تھی وہ ہمارے باپ دادا کی تھی، دادا سمجھتے تھے یہ میری ہے، لیکن نہیں رہی ان کے پاس۔ پھر باپ کے پاس آئی، وہ سمجھتے رہے میری ہے، پھر آج ہم سمجھتے ہیں میری ہے، لیکن ہماری بھی نہیں، کل ہمارے بیٹوں کی ہوگی، نہیں ان کی بھی نہیں، پوتوں کی نہیں، کوئی اس کا مالک ہے ہی نہیں، ہم تو صرف کرایہ دار ہیں، چاہے وہ زمین ہو چاہے وہ ہمارے مکان ہو، ہم تو کرایہ دار ہیں۔ 4 دن استعمال کیا، چھوڑ دیا اور پھر چل دیے۔ استخلاف کا لفظ اس مفہوم کو واضح کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تہنس اتھس مز روزن واجی چھئی، چاہے یہ زمین ہو، چاہے دولت ہو، پراپرٹی ہو، پیسہ ہو، تم اس کے عارضی مالک ہو تو پھر تم کو خرچ کرنے میں کون سی چیز رکاوٹ ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بکری ذبح ہوئی۔ بکری ذبح ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا
تم نے تقسیم کر دی، ہمسایوں کو بھیج دی، چونکہ صحابہ کے یہاں معمول یہ تھا کہ تیمیس نے 500 و 1000 سوری کوکر ہمسائن تے سوزن. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ ذبح کی اور تقسیم کر دی، گھر کے لیے صرف ایک دست رکھا ہے، یعنی ایک ٹانگ جو اگلی سائڈ کی ہوتی ہے جس کو دست ہم بولتے ہیں، کنگوش کوشر پڑتا تھا، ایک دست رکھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ایک دست بچا ہے، فرمایا نہیں، بچا وہ سارا جو تم نے دے دیا اللہ کے راستے میں، باقی تو یہ رہ گیا نا، باقی یہ رہ گیا، یعنی اس کا تو ہمیں ثواب مل گیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں سارا اکٹھا ہو گیا، اور باقی تو یہ رہ گیا جس کو تم نے اپنے گھر کے اندر رکھا، یہ اللہ کے بارگاہ کے اندر جمع نہیں ہوا. تو مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا، سو جن لوگوں نے ایمان لایا تم میں سے اور خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے بڑا ثواب ہے. وما لکم لا تؤمنون باللہ، کیا ہو گیا تمہیں، تم اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتے ہو. والرسول یدعوکم، حالانکہ پیغمبر تم کو پکار رہے ہیں، لتؤمنوا بربکم، آؤ کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ. وقد اخذ میثاقکم، اور اس نے تم سے عہد بھی لیا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم صاحب ایمان ہو. کون سا عہد؟ وہ عہد الست جس میں ہم سے کہا گیا تھا الست بربکم، جب ہم اپنے آبا و اجداد کی کمر سے ہماری روحوں کو چونٹیوں کی شکل میں عالم ارواح کے اندر اکٹھا کیا گیا تھا، اور پھر رب العالمین نے کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے بولا تھا قالوا بلا، ہاں آپ ہمارے رب ہیں. تو اس موقع پر وہ عہد تو ہم کو بھول گیا، لیکن اس کے اثرات اب بھی ہر انسان کے دل و دماغ پر موجود ہیں. اسی وجہ سے دنیا کے اندر چاہے وہ مشرک ہوں، چاہے وہ یہود و نصارہ ہوں، چاہے وہ ہنود ہوں، کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نہ کسی شکل کے اندر ضرور مانتا ہے. وہ محبت ربانی اب بھی انسانوں کے دلوں کے اندر موجود ہے. وقد اخذ میثاقکم، یہ الگ بات ہے کہ پھر انسان ماحول سے، انسان دنیاوی خود ساختہ بنائے ہوئے مذہبوں سے متاثر ہو کر اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتا ہے اور اس عہد کے اندر رتب و یابس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم صاحب ایمان ہو تو تم کو وہ عہد یاد ہونا چاہیے اور تم کو اللہ کے ذات پر ایمان لانا چاہیے. هو الذی ينزل علی عبدہ، وہی وہ اللہ ہے جو اتارتا ہے اپنے بندے پر واضح آیتیں، لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ نکالے وہ تم کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، کفر کی تاریکی، شرک کی تاریکی، گناہوں کی تاریکی سے ایمان کے نور کی طرف، اعمال صالحہ کے نور کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ الرَّحِيمٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر بہت مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم نہیں خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمینوں کی میراث اللہ ہی کی ہے. لا یستوی منکم من انفق، نہیں برابر ہو سکتے ہیں تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے خرچ کیا من قبل الفتح، فتح مکہ سے پہلے، وقاتل اور جہاد کیا فتح مکہ سے پہلے. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، وہ درجے میں بڑھے ہوئے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا من بعد، فتح مکہ کے بعد، وقاتلوا اور جہاد کیا فتح مکہ کے بعد. وکلا وعد اللہ الحسنى، اور سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے. واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے. آیت کا ترجمہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمانوں کی میراث اصلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. دیکھیں اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو سورہ طٰہٰ کی ایک آیت کی طرف جانا پڑے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، ان کو ڈرائیے آپ اس دن سے جس دن صرف حسرت، ارمان، افسوس، دکھ ہوگا. اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، فیصلہ ہو چکا ہوگا. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، آج یہ غفلت میں پڑے ہیں. لا یؤمنون، ایمان نہیں لا رہے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا، جو کچھ بھی زمین پر ہے، چاہے تمہارے باغات ہوں، زمین ہو، مکانات ہو، سونا، خزانے ہو، جتنی بھی تمہاری نعمتیں، اس کے وارث ہم ہی ہیں. تو یہ سوری کہیں ترائی دنی او ایک مالک بنو لاسٹس پٹ اسی وارث بن بوئی تو یہ ساروی دنیا تی ترائی. انا نحن نرث الارض ومن علیہا، اور جو کچھ بھی زمین پر ہے ساری چیزوں کو، ویلینا یرجعون، اور مخلوقات تو ہماری طرف لوٹا دی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے صحابہ کے بارے میں یہاں پر کیٹیگریز بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ کی دو طبقات ہیں. ایک وہ طبقہ جنہوں نے مصائب کے عالم میں، پریشانیوں اور دکھوں کے عالم کے اندر، اور اس وقت جب اسلام کو چاروں طرف سے خطرات تھے، خطرات کے بادل منڈلا رہے تھے، اس حالت میں جن لوگوں نے ایمان قبول کیا وہ لوگ، اور جنہوں نے بعد میں ایمان لایا وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے ایمان لایا، فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا، وہ درجے میں بڑھے ہوئے ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان لایا. مکہ فتح ہوا سن 8 ہجری میں. اس سے پہلے ہر وقت مسلمانوں کو یہ خطرات رہتے تھے کہیں
خدا نہ خواستہ دنیا کے اندر جیسی دوسری تحریکات اٹھی اور چند دنوں کے بعد مٹ گئی، دنیا کے اندر دوسری تحریکات اٹھی اور ظالم بادشاہوں کے ظلم و جبر کا شکار ہو کر صفائی ہستی سے مٹ گئی، اس سے پہلے خطرات یہ تھے کہ اسلام قبول کرنے کا مطلب اپنے اہل و عیال سے ہاتھ دھونا، اسلام قبول کرنے کا مطلب ہر وقت اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا، اسلام قبول کرنے کا مطلب اپنی زمین اور جائیداد سے ہاتھ دھونا، اسلام قبول کرنے کا مطلب ہر وقت خوف کے سائے کے اندر جینا، اسلام قبول کرنے کا مطلب بس یہ کہ کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ لیکن فتح مکہ کے بعد سارا عرب اسلام کے زیر نگیں آ گیا، اب پورے عرب کے اندر اسلامی حکومت چھا گئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، مکہ کیا فتح ہوا کہ لوگ جوک در جوک یمن سے آ رہے ہیں، بحرین سے آ رہے ہیں، غطفان کے قبائل سے آ رہے ہیں، بنو تمیم سے آ رہے ہیں، 700 لوگ آ رہے ہیں قبائل کی صورت میں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفود کی صورت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں، اور ایمان قبول کر رہے ہیں۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے دین کے اندر داخل ہو رہے ہیں جوک تر جوک۔ اب مسلمانوں کو خطرہ نہیں رہا مٹنے کا، اس لیے جن لوگوں نے اب ایمان قبول کیا فتح مکہ کے بعد، ان کے درجات اتنے اونچے نہیں جتنے درجات ان لوگوں کے جنہوں نے مصیبت کی حالت کے اندر ساتھ دیا۔ اتیچ من کوشے پر اصلی دوست گو سوئی اس مصیبت وز بکاری، تو مصیبت کے وقت جو صحابہ کرام کام آئے ان کے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت اونچے ہیں، اور ان کے اندر بھی پھر درجہ ان لوگوں کا زیادہ اونچا جو بیعت رضوان میں شامل تھے، وہ 1500 صحابہ، پھر بیعت رضوان کے اندر بھی ان لوگوں کا درجہ زیادہ بڑا جو اصحاب بدر تھے، پھر اصحاب بدر کے اندر بھی ان لوگوں کا زیادہ درجہ جو بیعت عقبہ اولیٰ کے اندر شریک تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مینا کے مقام پر مسجد بیعت وہاں پر آج بھی موجود ہے، وہاں پر وہ بیعت ہوئی تھی، جن لوگوں نے وہاں پر بیعت کی تھی ان کے رتبے اور ان کے مقام اور زیادہ اونچے ہیں، اور پھر جن لوگوں نے ہجرت حبشہ کی ان کا مقام زیادہ اونچا، پھر جن لوگوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارثہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 4 کا رتبہ سب سے اونچا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، آگے ایک جملہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چاہے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کیا، چاہے وہ لوگ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے ایمان قبول کیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے غالباً دریافت کیا گیا تھا کہ عمر ابن عبدالعزیز اچھے ہیں یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو 6ٹھا خلیفہ سادس کہا جاتا ہے، عدل و انصاف ایسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد تازہ کرا دی تھی، پھر دنیا کے اندر 1300 سالوں تک بعد کے دور میں کوئی ایسا انصاف نہ کر سکا جیسا انصاف عمر ابن عبدالعزیز نے کر کے دکھایا تھا، حالانکہ 2 سال کچھ مہینے ٹوٹل حکومت کی تھی۔ تو پوچھا گیا کہ عمر ابن عبدالعزیز افضل ہیں یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی کی عبادتیں، جہاد، عدل و انصاف، حکومت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کے گھوڑے کے پاؤں کے گرد تک نہیں پہنچ سکتی جو انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کیا تھا۔ تو یہ صحابہ کا رتبہ ہے، صحابہ کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، چاہے وہ بعد والے ہوں پہلے والے ہوں، سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ آیت اس میں آکت یاد تھا ہوئی کہ صحابہ کی فضیلت قرآن کریم سے ثابت، كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا بعد ذلک الفوز العظیم اولئک هم خیر البریہ۔ یہ فضیلتیں کہاں سے ثابت ہیں؟ قرآن سے۔ کیا تاریخی روایات کی بنیاد پر صحابہ کو مطعون کرنا، صحابہ کو مجروح کرنا، صحابہ پر تنقید کرنا، صحابہ کو فاجر و فاسق قرار دینا، صحابہ کو عیاذ باللہ، ایک مفسر نے تو یوں تک لکھ دیا کہ چور اور لچو تھے، ڈاکو تھے، عیاذ باللہ، محض تاریخی روایات کی بنیاد پر جن کی فضیلت قرآن کریم سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر تم احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرو تو میرے صحابہ کے 200 گرام، 1 مد یا 400 گرام سونے کے برابر جو اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، ان کو ہدف اور تنقید نہ بنانا، نشانہ تنقید نہ بنانا۔ تو صحابہ کی فضیلت تو قرآن سے ثابت ہے۔ صحابہ سے وہی انسان بغض رکھے گا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین سے محروم کر دیا ہوگا۔ دیکھیں صحابہ پل کی حیثیت رکھتے ہیں ہمارے اور نبی کے درمیان۔ صحابہ کو اگر ہٹا دیا جائے تو قرآن پر اعتبار آپ کیسے کر سکتے ہو؟
صحابہ پر اعتبار ہٹا دیا جائے تو حدیث پر اعتبار کیسے کر سکتے ہو؟ صحابہ کو ہٹا دیا جائے تو پھر شریعت اور اسلام کی پہلے ہی ستون کو آپ نے گرا دیا، پہلی منزل کو گرا دیا۔ جب پہلی منزل کو گرا دیا، اوپر 100 منزلیں رکھو، وہ کہاں باقی رہیں گے پھر؟ اس لیے صحابہ پر یقین رکھنا اور صحابہ کو عادل قرار دینا، صحابہ کو ثقہ قرار دینا، صحابہ کو متصف بالایمان قرار دینا اور متصف بالدیانت قرار دینا، متصف بالتقوی قرار دینا، یہ اسلام اور ایمان کے لیے ضروری ہے۔ نہیں تو پھر حدیث کی بھی کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی، قرآن کی بھی اعوذ باللہ کوئی ویلیو نہیں رہ جائے گی، چونکہ قرآن و حدیث تو سارا صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ تو کلم وعد اللہ الحسنہ، سب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی کا وعدہ کیا۔ اگر صحابہ سے کبھی کوئی گناہ ہوا بھی، ایسا نہیں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ صحابہ سے گناہ نہیں ہوا یا صحابہ انبیاء کی طرح معصوم ہیں، ان سے صغائر اور کبائر کا ارتکاب نہیں ہو سکتا، نہیں، اہل سنت والجماعت تو یہ کہتے ہیں صحابہ سے گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے اور ہوئے بھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شراب پینے کے واقعات پیش آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں زنا کے واقعات پیش آئے، لیکن صحابہ کی توبہ تو دیکھیے نا کیسی۔ ایک صحابی نے صرف ایک عورت کا بوسہ لیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں روتے دھوتے حاضر ہو، یا رسول اللہ مجھ پر حد جاری کیجیے، کیا آج کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ مجھ سے گناہ ہو گیا، اتنا گناہ بس پہاڑ ٹوٹ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے توجہ نہیں دی، پھر دوبارہ، پھر تیسری بار۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ صحابہ بھی کہنے لگے بھائی اللہ نے پردہ رکھا تھا، کاش یہ بھی اپنا پردہ رکھتا۔ کہا یا رسول اللہ مجھ سے اتنی غلطی ہوئی کہ میں نے ایک عورت کا بوسہ لے لیا۔ تو ان کی توبہ تو دیکھیے کتنی زبردست تھی۔ اور استوانہ ابو لبابہ، جب آپ مسجد نبوی میں جائیں گے ریاض الجنہ کے اندر، تو پہلی صف کے اندر بائیں طرف سب سے پہلا جو ستون آتا ہے، اس کا واقعہ تو مشہور زمانہ ہے، جس جگہ توبہ کی قبولیت کی بڑی بشارتیں آئی ہیں کہ جس شخص کو جو انسان چاہتا ہو کہ میری توبہ قبول ہو جائے، تو اس ستون کے پاس جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے روئے اور گڑ گڑائے۔ 9 دن تک حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس ستون کے ساتھ باندھ کے رکھا تھا کہ اللہ کے رسول کا راز مجھ سے افشا ہو گیا، ظاہر ہو گیا۔ جنگ میں شریک نہیں ہو سکے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بائیکاٹ کر دیا۔ تو ان کی توبہ اتنی زبردست تھی کہ پوری امت مل کر ایسی توبہ نہیں کر سکتی ایک صحابی جیسی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہ پر باقی نہیں رکھنے دیا، بلکہ ان کو توبہ کی توفیق دی، اور پھر انہیں ایسی توبہ کی کہ وہ توبہ اگر امت پر بھی تقسیم کر دی جائے تو امت کی بھی بخشش ہو جائے گی، جیسا کہ ماعز اسلمی کے واقعے کے اندر بھی یہ جملہ آتا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ سارے کے سارے صحابہ کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، باخبر ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له وله اجر کریم، کون ہے جو انسان اللہ کو قرضہ دے، بہتر قرضہ، فیضاعف له، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر دے گا، وله اجر کریم، اور اس کے لیے عمدہ اجر اور عمدہ ثواب ہوگا۔ من ذا الذی یقرض اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقے کرنے کو قرضے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جس طریقے سے قرضے کا واپس آنا یقینی ہوتا ہے، ایسے ہی صدقے کا دیا ہوا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے واپس یقیناً آئے گا، 700 گنا ہو کر، 70 گنا ہو کر، اور 10 گنا تو دنیا ہی کے اندر آتا ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات، یہاں سے آگے اب قیامت کا مضمون، جس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، یسعا نورہم بین ایدیہم، ان کا نور، ان کی روشنی ان کے آگے آگے چل رہی ہوگی، وبایمانہم، اور ان کے دائیں طرف، بشراکم الیوم، تمہارے لیے آج خوشخبری ہے، جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو ہے بڑی کامیابی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے، للذین آمنوا انظرونا، ان لوگوں سے جنہوں نے ایمان لایا تھا، انظرونا، ٹھہرو تھوڑا، نقتبس من نورکم، ہم تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں گے، قیل ارجعوا، ان سے کہا جائے گا واپس ہو جاؤ، وراءکم، اپنے پیچھے، فالتمسوا نورا، وہی نور ڈھونڈ لو، فضرب بینہم، پھر ان کے درمیان اور جنتیوں کے درمیان ایک دیوار قائم کر دی جائے گی، ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، لہو باب، جس کا دروازہ بھی ہوگا، باطنہ فیہ الرحمہ، جس کے اندر رحمت ہوگی، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اور اس کے باہر عذاب ہوگا، ینادونہم، وہ ان کو پکاریں گے منافق اہل ایمان کو، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں تھے، کیوں نہیں، ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کیا تھا، وتربصتم، اور تم
ہماری ہلاکت کے منتظر تھے، ورتبتم، اور تم شکوک و شبہات میں پڑے رہے، وغرتکم الامانی، تم کو تمہاری آرزوؤں نے دھوکے میں مبتلا کیے رکھا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا، وغرکم باللہ الغرور، اور تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دھوکے میں ڈالے رکھا بڑے دھوکے باز یعنی شیطان نے۔ فالیوم لا یؤخذ منکم فدیہ، آج تم سے کوئی فدیہ وصول نہیں کیا جائے گا، ولا من الذین کفروا، اور نہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، ہی مولاکم، وہی تمہارا دوست ہے، وبئس المصیر، اور بدترین ٹھکانہ ہے تمہارا۔ دیکھیے یوم تری المؤمنین والمؤمنات، قیامت کی منظر کشی کی جا رہی ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بڑی لمبی حدیث ہے تفسیر ابن کثیر کے اندر، اس کے اندر آخر کا خلاصہ اس طریقے سے ہے کہ جب تم قبروں سے نکالے جاؤ گے تو پھر اللہ کے سامنے میدان حشر میں پیش کیے جاؤ گے، حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے نبی سجدے میں جائیں گے، اب نامے دائیں ہاتھوں میں اور بعض حضرات کو بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، پھر اعمال تولے جائیں گے، پھر اس کے بعد اچانک میدان حشر کے اندر ایک شدید قسم کی تاریکی چھا جائے گی کہ انسان کو اپنے اعضاء تک نظر نہیں آئیں گے۔ یہودیوں کو، نصارہ کو، منافقین کو، کچھ منافقین کو، اور کفار اور ہنود کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، جہنم کے دروازوں سے۔ اب یہ جب شدید تاریکی میدان حشر میں طاری ہو جائے گی تو اس کے بعد اب میدان حشر کے اندر ایک روشنی دی جائے گی ہر صاحب ایمان کو۔ یہ روشنی اس کے اعمال کے بقدر ہوگی، کسی کی روشنی پہاڑ کے جتنی ہوگی، کسی کی روشنی کھجور کے درخت کے جتنی ہوگی، اور کسی کی روشنی اتنی ہوگی کہ اس کو بمشکل صرف اپنے پاؤں نظر آئیں گے۔ یہ روشنی اعمال کے بقدر ہوگی، جیسے اعمال ویسی روشنی۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ روشنی کس کس عمل کی ہوگی؟ 8-10 اعمال کی نسبت سے یہ روشنی انسان کو میدان حشر میں دی جائے گی۔ مثلا بشر المشائین بالنور التام یوم القیامہ، آپ بھرپور روشنی کی خوشخبری سنا دیجئے ان لوگوں کو جو تاریکیوں میں مسجد کی طرف جاتے ہیں، مثلا عشاء کی نماز اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھتے ہیں، تو ان کو اس عمل کی روشنی میدان حشر کے اندر ملے گی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس شخص نے 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ پڑھا، من حافظ علی الصلوات الخمس، تو یہ نماز تکون الصلاۃ لہ نجاتم و نورم و برہانہ، اس کے لیے نجات کا بھی باعث بنے گی، دلیل کا بھی باعث بنے گی، اور روشنی کا بھی باعث بنے گی۔ اور ومن لم یحافظ علیہا، جو ان 5 نمازوں کی پابندی نہیں کرے گا تو یہ نماز نہ تو اس کے لیے دلیل بنے گی، یعنی اس کو بچانے کا باعث نہیں بنے گی، اور نہ نجات کا باعث بنے گی، ولم یکن لہ نورا، اور نہیں اس کے لیے روشنی کا باعث بنے گی۔ 2 روایتیں۔ تیسری روایت میں آتا ہے کہ انسان میدان جہاد کے اندر جو تیر چلاتا ہے تو وہ تیر کل قیامت کے دن اس کے لیے روشنی کا باعث بنے گا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دنیا میں جو انسان کسی مسلمان مصیبت زدہ پریشان حال انسان کی مدد کرتا ہے تو یہ مدد میدان حشر کی اس تاریکی میں اس کے لیے نور تام بن کر آئے گی، مکمل روشنی بن کر آئے گی۔ اب 1500 سالوں کا سفر طے کرنا ہے پل صراط کا، اور ممکن ہے 10 گھنٹے کے اندر بھی ہو جائے، ممکن ہے 1 گھنٹے کے اندر بھی ہو جائے، لیکن یہ پل صراط پر جو روشنی ہوگی یہ ان اعمال کی ہوگی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو انسان جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو میدان حشر کے اندر یہ سورہ کہف اس کے لیے اس کے پاؤں سے لے کر قیام آسمان تک روشنی بنے گا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو انسان قرآن کی صرف 1 آیت سیکھے گا تو یہ قرآن کی 1 آیت سیکھنا بھی قیامت کے دن اس کے لیے روشنی کا باعث بنے گا۔ الغرض قرآن کریم کی تعلیم ہو، سورہ کہف کی تلاوت ہو، مظلوموں کی مدد ہو، یا تاریکیوں میں مسجد میں جانا ہو، یا 5 نمازوں کی مدد ہو، یا میدان جنگ کے تیر ہوں، یہ سارے کے سارے اعمال کیا بن جاتے ہیں؟ انسان کے لیے روشنی بنیں گے میدان حشر کے اندر۔ اور کسی انسان کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ مکہ سے لے کر او صنعاء تک سب ٹارش استمسنش، یہ ٹارش ہوگی ایک قسم کی انسان کے پاس، اور کسی انسان کے پاس اتنی کم کہ صرف پاؤں کے جتنی، کسی انسان کے پاس پہاڑ کے جتنے، اور کسی انسان کے پاس درخت کی جتنی روشنی ہوگی۔ تو اب جب مومن اس روشنی کی تناظر میں اور اس روشنی کے اندر، اس نور کے اندر چل پڑیں گے جنت کی طرف، پل صراط کو پار کرنا چاہیں گے، تو منافقین کو بھی ابتدائی روشنی دی جائے گی، کچھ روایت کے مطابق، اور کچھ روایت کے مطابق ان کو ٹوٹل روشنی نہیں ملے گی۔
جن روایات کے مطابق منافقین کو ابتداً روشنی ملے گی وہ اس لیے ملے گی چونکہ وہ دنیا کے اندر بظاہر مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اس وجہ سے ابتداً ان کو روشنی مل جائے گی۔ لیکن چونکہ اندر ان کو کفر بھرا ہوا تھا تو پل صراط پر چڑھتے ان کی روشنی اب بجھ جائے گی۔ اب وہ اہل ایمان کو آواز دیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، رکو 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 رکو، ہمیں بھی تمہاری روشنی کے اندر آنا ہے۔ اب اہل ایمان ان کو بولیں گے قیل ارجعوا وراءکم، یہاں ہماری روشنی میں تم نہیں چل سکتے ہو، جاؤ واپس وہیں پر میدان حشر کے اندر جہاں روشنی ملتی ہے۔ جو ہی وہ ادھر چلی جائیں گے تو ادھر ان کے درمیان اور اہل ایمان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور یہ دیوار کون سی ہوگی؟ صحیح روایت کے مطابق آراف کی دیوار ہوگی جو جنتیوں اور جہنمیوں کے بیچ ہوگی۔ اب ان کو جہنم کے دروازوں سے جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اور جو مومن ہوں گے، اہل ایمان ہوں گے، وہ پل صراط پر سے جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے جن کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے، جو کٹ کٹ کر پل صراط سے نیچے جہنم کے اندر گریں گے اور جہنم کی آگ کے اندر جلیں گے، اپنے اعمال کی سزا پانے کے بعد واپس جنت کے اندر چلے جائیں گے آگ انگارے بننے کے بعد۔ اب یہ جو دیوار قائم کر دی جائے گی، اس دیوار کی موٹائی ترمذی کے اندر روایت ہے 40 سال کے فاصلے کے برابر ہوگی۔ بسور لہو باب، قرآن کہتا ہے اس کا دروازہ بھی ہوگا، جس کے اندر رحمت یعنی جنت ہوگی اور باہر اس کو دوزخ یعنی منافقوں کی جو جہنم ہوگا، وہ باہر اس کا ایک سائیڈ اس کا جہنم، ایک سائیڈ اس کی جنت ہوگی۔ اب یہاں پر یہ آپس میں گفتگو بھی کریں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تم کو دوزخ میں پہنچا دیا؟ بولیں گے لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، نہ غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے اور نہ ہی کبھی ہم نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو باطنوا فی الرحمہ وظاہروا من قبلہ العذاب ینادونہم، یہ جنتی یہ منافق لوگ اہل ایمان کو پکاریں گے الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ قالوا بلا، ہاں تھے، کیوں نہیں؟ ولکنکم فتنتم انفسکم، تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں مبتلا کر دیا تھا، کفر و شرک کے اندر مبتلا کیا تھا، نافرمانیوں اور گناہوں کے اندر مبتلا کیا تھا، وتربصتم، اور تم تو ہر وقت اہل ایمان کی تباہی اور بربادی کے منتظر رہتے تھے کہ ان پر کب کوئی آفت آ جائے، ورتبتم، تم شکوک و شبہات کے اندر مبتلا رہے، وغرتکم الامانی، دنیاوی آرزو نے تم کو دھوکے کے اندر مبتلا کیے رکھا۔ اک انسان اوس ژور کرن، ژور کیا اوس کرن کہ سہ اوس کرن زکات جمع، صدقہ فطر جمع اور پتہ اوس ہڑپ کرن۔ تمس آو وننہٕ کہ ہے ژےٚ چھے نا شرم یِوان، ژٕ کیٛاہ چھُکھ کران، یہ حرام کوڑ چھُکھ کھٮ۪وان، ژےٚ چھُے نا قبرِ ہُنٛد خوف، تن فی الحال دیو دنیاہس منٛز یڈ برنہ، قبرِ ہُنٛد وٕچھو تتی۔ ایسے بھی بدبخت لوگ کچھ ہوتے ہیں۔ وغرتکم الامانی، ایک صاحب اقتدار انسان کو آپ کہیں گے کہ آپ ظلم و جبر مت کرو، آپ کرسی کے لالچ کے اندر اتنے آگے مت بڑھ جاؤ کہ تمہیں عدل و انصاف کے تمام تر تقاضوں کو تم پامال کرو۔ ایک دولت مند انسان کو آپ کہو گے سود مت کھاؤ، ایک شراب پینے والے انسان کو کہو گے شراب مت پیو، لیکن وہ سب کے سب یہی لوگ کہتے ہیں اچھو سہل کیا پرواہ چھنا، رب العالمین چھو غفور الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وغرتکم الامانی، تم کو تمہاری انہی آرزوؤں نے دھوکے کے اندر مبتلا کیے رکھا۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانی وانهم الا يظنون۔ ان اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف اور صرف آرزوؤں کی پیروی کرتے ہیں۔ منهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانی، آرزویں خود اپنے ذہن کے اندر سجا رکھی ہیں، تیار کر رکھی ہیں۔ کیا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہم کو تو دوزخ کی آگ چھو ہی نہیں سکتے، اگر چھوئے گی تو گنتی کے چند دن، ہم کہاں جہنم میں جائیں گے۔ ایسی آرزویں مسلمانوں نے بھی دلوں کے اندر پال رکھی، شرابیں پی جا رہی ہیں، بدکاریاں کی جا رہی ہیں، اور ظلم و جبر کیا جا رہا ہے، لوگوں کے پیسے لوٹے جا رہے ہیں، ڈرگز کو عام کیا جا رہا ہے، ہزاروں انسانوں کی زندگیوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، بے حیائی کے ننگے ناچ ہو رہے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ وغرتکم الامانی، تم کو تمہاری آرزوؤں نے دھوکے میں ڈالے رکھا، حتی جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم یعنی قیامت آ گئی، اور بڑے دھوکے باز شیطان نے تم کو اللہ کی ذات کے بارے میں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ فالیوم لا یؤخذ منکم فدیہ، آج تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا کہ کوئی پیسہ لے کر، رشوت لے کر تم کو دوزخ کی آگ سے چھوڑا دیا جائے۔ ولا من الذین کفروا، اور نہیں کافروں سے۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے، یا مولاکم بئس المصیر۔ الم یعنی للذین آمنوا،
کیا اب بھی وقت نہیں آیا ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا ان تخشع قلوبہم کہ ان کے دل گھبرا اٹھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، وما نزل من الحق اور اس قرآن سے جو اترا، اس برحق کتاب سے جو اترا، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب اور نہ ہو جائیں وہ ان لوگوں کی طرح جن کو کتاب دی گئی تھی اس سے پہلے، فطال علیہم الامد پھر مدتیں ان پر دراز ہو گئیں، فقست قلوبہم دل ان کے سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق و فاجر ہیں۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ان کی ابتدائی زندگی بڑی ڈاکوؤں کی طرح گزرتی تھی، شراب نوشی کے اندر گزرتی تھی، عیاشی کے اندر گزرتی تھی۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسی طریقے سے ان کی زندگی بھی راتوں کو رقص، ڈانس، ناچ گانا اور اسی طریقے سے شراب نوشی کے اندر گزرتی تھی۔ اچانک کسی غیبی حاطف نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی، الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا جن لوگوں نے ایمان لایا اب بھی ان کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل کانپ اٹھیں، گھبرا اٹھیں اللہ کے ذکر سے، وما نزل من الحق اور اس قرآن سے جو اترا۔ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں تھی تو وہ پھینک دی، عیش و عشرت کی زندگی کو خیرباد کہہ دیا، تمام جو رقص و سرود کی محفلیں تھیں ان کو ترک کر دیا، عیش و آرام کو ترک کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے عاشق بن گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے محب بن گئے، اللہ سے محبت کرنے والے ایسے بن گئے کہ رہتی دنیا تک ان کی نظیر اور ان کی مثال پیش کی جاتی ہے توبہ کے اندر۔ اس کستی شکرانش یہ آیت ونن الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم، ریشتی گئے سفید بجرتے آہو، چہرے پر جھریاں بھی پڑ گئی، تمہاری جوانیاں بھی رخصت ہو گئی، 40 سال کی عمر کو بھی تم نے کراس کر دیا، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم سچے دل سے توبہ کرو؟ ان تخشع قلوبہم، اس امت کے اندر حدیث کے مطابق سب سے پہلی چیز جو اٹھائی جائے گی وہ خشوع ہے، اللہ کا خوف دلوں سے ختم۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم سچی توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جائیں؟ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است، جوانی میں توبہ کرنا یہ تو پیغمبروں کا طریقہ کار ہے، ورنہ گرگ زادہ می شود پرہیزگار در پیری، بڑھاپے کے اندر تو پھر وہ شیر بھی پرہیزگار بن جاتا ہے کہ میں اب شکار نہیں کر سکتا، وہ تو رہا ہی نہیں اب شکار کے لائق۔ یہی صورتحال کچھ ہماری بھی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ اب بھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جاگ جائیں، 100% ایمان کے اندر داخل ہو جائیں، کانپ اٹھیں اللہ کے خوف سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، آرزویں انسان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہیں، فرمایا کہ نہ ہو جائیں وہ ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے گزرے یعنی اہل کتاب، فطال علیہم الامد مدتیں ان پر دراز ہو گئی، بس از کرو توبہ، پگا کرو توبہ، فقست قلوبہم دل ان کے سخت ہو گئے، گناہ کرتے 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 گناہوں کو حلال سمجھنے لگے، وکثیر منہم فاسقون اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق و فاجر تھے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان جاؤ کہ اللہ ہی زمین کو زندگی بخشتے ہیں، تازگی بخشتے ہیں اس کے سوکھ جانے کے بعد۔ قد بینا لکم الآیات، ہم نے تمہارے لیے آیات کو کھول کھول کر بیان کیا، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ ان المصدقین والمصدقات، یقیناً صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں بہترین قرض دیا یعنی اخلاص کے ساتھ، يُضَاعَفُ لَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال میں اضافہ کر دیں گے، ان کے عمل کو ان کے لیے دوگنا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے عمدہ اجر ہوگا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، جن لوگوں نے ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ، یہی لوگ ہیں صدیقین، وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، اور شہداء اپنے رب کے لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر ہوگا اور ان کی روشنی ہوگی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ دوزخی ہیں۔ دیکھیں 5ویں سپارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یطع اللہ والرسول، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ۔ دیکھیے اب کوئی انسان مقام نبوت کو حاصل کر نہیں سکتا چونکہ نبوت کسبی نہیں وہابی ہے، اس لیے مقام نبوت کو حاصل کرنا ناممکن۔ رہ گئے 3 درجے، صدیق، شہداء، صالحین۔ اب صدیقین کون ہیں؟ صدیقین اور شہداء کو اس آیت کے اندر بتایا گیا الذین آمنوا باللہ ورسلہ، جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا اور پھر یقین کے ساتھ ساری زندگی دین پر ڈٹے رہے
اس امت کے اندر سب سے بڑا صدیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے، ان کا یقین سب سے بڑا تھا، ان کی اطاعت سب سے زیادہ تھی، تو جس کا یقین جتنا پختہ اور مستحکم، جس کی اطاعت جتنی زیادہ، وہ اتنا ہی بڑا صدیق۔ معلوم ہوا کہ اس امت کے اندر قیامت تک صدیق آتے رہیں گے، شہداء آتے رہیں گے۔ اب شہداء سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ ایک تو شہداء کی وہی تفسیر بیان کی گئی ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ راہ خدا کے اندر پیش کیا، جو شہید ہوئے اللہ کے راستے میں، اور شہداء کا دوسرا مفہوم وہ بیان کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے شریعت پر عمل کر کے دکھایا، جو گواہ بنے اور شریعت کے تمام تر احکامات پر عمل کیا، ان کو بھی شہداء کہا جاتا ہے، لیکن شہداء کا رتبہ صدیقین سے نیچے، پھر صالحین کا رتبہ شہداء سے بھی نیچے، لہم اجرہم ونورہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن صحابہ سے، ساتھیوں سے، شاگردوں سے کہا انتم صدیقون انتم شہداء، تم صدیقین ہو، تم شہداء ہو۔ وہ سب کے سب حیران ہو گئے، ہم کہاں سے شہداء آ گئے، ہم کہاں سے صدیقین آ گئے، تو مقام و رتبہ بہت اونچا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت پڑھی والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم اعلموا انما الحیاۃ الدنیا، جان جاؤ دنیاوی زندگی لعب ولہو، کھیل تماشا ہے، وزینت ٹپ ٹاپ زیب و زینت ہے، وتفاخر بینکم باہمی ایک دوسرے پر فخر جتلانا، وتکاثر فی الاموال والاولاد مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر بڑھوتری دکھلانا، کمثل غیث ایسے جیسے کہ بارش، اعجب الکفار نباتہ، اس بارش کی وجہ سے زمین سے اگنے والے پودے کاشتکاروں کو بڑے اچھے لگتے ہیں، کفار ان کا ترجمہ کاشتکار سے، ثم یہیجو پھر وہ خشک ہو جاتے ہیں، فتراہ مصفرا آپ اس پودے کو دیکھو گے وہ زرد ہو جاتا ہے، ثم یکون حطاما پھر وہ ریزہ ریزہ اور بھوسا ہو جاتا ہے، وفی الآخرۃ عذاب شدید اور آخرت کی زندگی کے اندر بڑا عذاب ہے اور بخشش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اور خوشنودگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وما الحیات الدنیا اور نہیں یہ دنیاوی زندگی الا متاع الغرور مگر دھوکے کا سامان، الا متاع الغرور۔ انسانی زندگی ہے کیا؟ 20-25 سال تک انسان کھیل تماشے کے اندر مشغول رہتا ہے، کرکٹ اس کا مصروف مشغلہ، موبائلوں پر گیم کھیلنا اس کا مشغول مسئلہ، پھر اس کے بعد جب 20-25 سال کی عمر ہو گئی، شادی ہو گئی، تو پھر اس کے بعد انسان دولت کے کمانے کے پیچھے لگ جاتا ہے، پھر انسان سامان عیش و عشرت کے پیچھے لگ جاتا ہے، وتفاخر بینکم ایک دوسرے پر اپنی بڑائی جتلانا، پھر انسان کے 10 سال اور گزر گئے تو انسان کے پاس دولت جمع ہو گئی، مال جمع ہو گیا، انسان کے پاس اولاد جمع ہو گئی، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اب اپنے مال کی کثرت کے ذریعے سے اور اپنی اولاد کے کثرت کے ذریعے سے دوسروں پر فخر جتلانا۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کا سب کھیل اور تماشا ہے، یوں سمجھو کہ جیسے آسمان سے بارشیں برستی ہیں اور بارش برسنے کے بعد زمین سے سبزہ اگتا ہے اور پھر وہ سبزہ کچھ عرصے کے بعد زرد گھاس کی شکل اختیار کر لیتا ہے، پھر وہ خشک ہو جاتا ہے، پھر بھوسا بن جاتا ہے، ایسے ہی تمہاری زندگی ہے۔ چند دنوں تک تمہارے چہروں پر داڑھی نہیں ہوتی ہے، چند دنوں تک تم بڑے رانا نظر آتے ہو، خوبصورت نظر آتے ہو، پھر اس کے بعد تم جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہو، شادی بیاہ کرتے ہو، تمہارے چہروں پر داڑھی نظر آتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بڑھاپا سٹارٹ آ جاتا ہے، چہروں پر جھریاں پڑ جاتی ہیں، ماتھے پر شکنیں آ جاتی ہیں، اور اس طریقے سے آہستہ آہستہ تم بڑھاپے کی زندگی کے اندر داخل ہو جاتے ہو اور آخر کار مر جاتے ہو، اور مرنے کے بعد زمین میں تم بھی اسی گھاس بھوسے کی طرح ختم اور فنا ہو جاتے ہو جیسے گھاس اور بھوسا ختم ہو جاتا ہے۔ ثم یہیج فترہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ رضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور اور دنیاوی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم تم دوڑ لگاؤ اپنے رب کی بخشش کی طرف، وجنت اور اس جنت کی طرف، عرضها کعرض السماء جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کی چوڑائی کی طرح ہے، اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ وہ جنت تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم اللہ بڑی بخشش والے ہیں۔ سابقو بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ، کس عمل کے ذریعے سے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ مسجدوں میں سب سے پہلے آ کر اور سب سے آخر میں نکل کر، نماز کے لیے سب سے پہلے مسجد میں پہنچو اور نکلنا ہو تو سب سے آخر میں نکلو۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جہاد کی صف میں سب سے آخر، سب سے پہلے رہ کر، سب سے مقدم رہ کر تم اللہ کی بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ۔ اور ایک اور صحابی ہیں
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، تم اللہ کی بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ تکبیر اولا کا اہتمام کر کے، امام کے ساتھ ہمیشہ پہلی تکبیر تم کو مل جائے۔ اور ایک اور صحابی ہیں غالباً ابن عباس یا کوئی اور، وہ فرماتے ہیں کہ تم سبقت کرو الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء، نمازوں کی پابندی کے ذریعے سے۔ تو چاہے اب تکبیر اولا کی پابندی ہو، چاہے مسجد میں سب سے پہلے پہنچنا ہو اور سب سے آخر میں نکلنا ہو، چاہے نمازوں کی مطلقاً پابندی ہو، یا چاہے جہاد کی صف میں سب سے مقدم رہنا ہو، ان ساری چیزوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تبھی جا کر انسان کو اللہ کی بخشش ملے گی۔ قرآن کی تلاوت ہو، جیسا ابھی ظہر پر آپ کے سامنے عرض کیا، تو انسان کے اندر جذبہ مسابقت ہونا چاہیے کہ میں اگر میرا ایک ساتھی قرآن کے 10 پاروں کی تلاوت کر رہا ہے تو میں 15 پاروں کی تلاوت کروں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ سے نکلے، مدینہ تک پہنچے، 16 دن میں سفر طے کیا تو 16 قرآن پاک ختم کیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ رمضان کے اندر 53 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 60 قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث صاحب فضائل الاعمال فرماتے ہیں کہ ہماری گھر کی عورتیں گھر کا کھانا پکاتے پکاتے، روٹیاں پکاتے پکاتے رمضان کے اندر 15-16 پارے تلاوت کر لیا کرتی ہیں۔ عورتیں، مردوں کی تو بات ہی نہیں۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں رمضان میں اتنے قرآن ختم کروں۔ میں نے اپنے ایک شاگرد سے پوچھا، جاوید صاحب، میں نے کہا بھائی بیٹا کتنا قرآن ختم کرتے ہو؟ تم 10 پاران 15 شورا سے پار 17 سے پار۔ یہ ایسے لوگ گویا کہ رمضان کے اندر 17 قرآن ختم ہوئے۔ پھر تو ایسے بھی لوگ ہیں، کچھ ایسے بھی ساتھی ہوتے ہیں 7 قرآن ختم کرتے ہیں، 10 قرآن ختم کرتے ہیں۔ ہمارے حفاظ جو عموماً تراویح پڑھاتے ہیں، جو 10 پارے 10 مرتبہ پارے کو تلاوت دیتے ہیں، 10 قرآن ختم کرتے ہیں۔ تو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دن کے اندر 1000 درود شریف پڑھتے ہیں، 500 درود شریف پڑھنا، 100 درود شریف پڑھنا تو بہت سارے ساتھیوں کا معمول ہوتا ہے۔ لاکھ درود شریف پڑھنا، 10 لاکھ درود شریف پڑھنا بہت سارے ساتھیوں کا معمول ہوتا ہے، سالانہ، ماہانہ، اس انداز سے۔ تو سابقوا الی مغفرۃ من ربکم۔ ہاں میں یہ کہنا بھول گیا، ایک اور بزرگ نے کہا کہ جو کل قیامت کے دن روشنی ملے گی، جو اس کا میں نے پیچھے تذکرہ کیا تھا، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ایک تفسیر میں، ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ درود کی کثرت جو انسان جتنی کرے گا تو یہ درود کی کثرت والا عمل میدان حشر کے اندر اس کے لیے نور کا باعث بنے گا۔ یہ چاک فضیلت، یہ چاک روایت۔ تو جب انسان یہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی بخشش ملے گی، وہ جنتن، اور وہ باغ، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ چوڑائی عموماً کم ہوتی ہے، لمبائی زیادہ۔ قرآن نے صرف چوڑائی کو بیان کیا، اب لمبائی کتنی ہے سوچنا الفاظ مزید نوازی چیز کی تھی، صرف چوڑائی کو بیان کیا، لمبائی زیادہ ہوتی ہے، لمبائی کو قرآن نے بیان نہیں کیا۔ لمبائی اتنی ہے کہ ہمارے پاس اتنے الفاظ ہی نہیں جو اس کو بیان کر سکیں۔ یہ جنت، اس کی طرف تم سبقت کرو، یہ اہل ایمان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ پورے سال جنت کو سجایا اور سنوارا جاتا رمضان کے اندر، رمضان کے لیے، اور رمضان کے اندر ہر دن تقریباً 10 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کو آزاد کیا جاتا ہے جہنم سے اور ان کو جنت کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ اللہ ہم کو بھی اس میں شامل فرمائے۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ بھی اپنے عمل سے جنت میں نہیں جائیں گے؟ فرمایا نہیں، میں بھی نہیں جاؤں گا مگر یہ کہ اللہ کے فضل سے۔ اب اہل علم نے یہ کہا ہے کہ جنت کے اندر داخلہ تو ہوگا ایمان کی برکت سے اور اللہ کے فضل سے، لیکن رفع درجات کا باعث جو ہوگا وہ انسان کے اپنے اعمال ہوں گے۔ اتنا عمل آسنس اتنا زیادہ اس کو جنت کے اندر درجہ بڑا ملے گا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، نہیں کوئی مصیبت زمین کے اندر تمہیں پہنچتی ہے اور نہیں تمہاری اپنے ذات کے اندر، الا فی کتاب من قبل ان نبرہا، مگر وہ لوہے محفوظ کے اندر لکھی ہوتی ہے اس کی تخلیق سے پہلے ہی۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بڑا آسان ہے۔ لکی لا تأسوا، یہ خبر تم کو کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے تاکہ تمہیں افسوس نہ ہو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھوں سے چھوٹ گیا، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور تم خوشی نہ مناؤ اس چیز پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور تم اتراؤ نہ اس پر، غرور نہ کرو اس پر جو اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمتیں دی۔ واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں ہر شیخی بکھارنے والے شخص کو، ہر متکبر شخص کو، گھمنڈی شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض، انسان پر جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، بیماری، تکلیف، غربت، پریشانی، حادثات، ایکسیڈنٹ،
غم، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری ذات کی کوئی پریشانی ہوئی ہے، زمین پر آنے والی پریشانی، مثلا زلزلے، قحط سالی، ظالموں کا تسلط، ظالم حکمرانوں کا تسلط، یا جو بھی پریشانیاں زمین پر تم کو پہنچتی ہیں، یہ سب کے سب چیزیں پہلے سے لوح محفوظ کے اندر نوٹ اور لکھی ہوتی ہیں، اس مصیبت کے زمین پر آنے سے پہلے، لکھنے سے آنے سے پہلے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تم کو اس لیے چیزیں بتا رہا ہوں تاکہ تم کو افسوس نہ ہو، علی ما فاتکم، ان چیزوں پر جو تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گئی، کاش فلاں دن میں نے محنت کی ہوتی تو وہ نعمت مجھے حاصل ہو جاتی، کاش میں نے فلاں دن محنت کی ہوتی تو مجھے یہ چیز مل جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں لوح محفوظ کے اندر پہلے سے نوٹ ہیں، کس کو کون سی خوشی ملے گی، کون سی غمی، کون سی نعمت، کون سی دولت، کون سی پریشانی، کون سی مصیبت، ساری چیزیں پہلے، لہٰذا کسی نعمت کے چھوٹ جانے پر تم کو دکھ نہیں ہونا چاہیے۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو تم کو نعمتیں ملیں اس پر تم کو غرور اور گھمنڈی نہیں بننا چاہیے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک آخر مومن جو ہے نا، مومن کے لیے ہر کنڈیشن جو ہے نعمت ہی نعمت، مصیبت آئے تو صبر کرے ثواب ملے گا، اور نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے، دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے، آسانی ملے، خوشی ملے تو شکر کرے، اس پر بھی ثواب ملے گا۔ تو مومن کی ہر حالت اس کے لیے رحمت ہی رحمت ہے، لیکن یہ کہ اس کے اندر وہ ایمانی کیفیت طاری ہو جائے، مصیبت آ جائے تو صبر کرے تو اس پر بھی ثواب، اور دولت مل جائے تو شکر کرے اس پر بھی ثواب۔ الذین یبخلون، اللہ تبارک و تعالیٰ گھمنڈیوں کو، متکبر لوگوں کو، فخور، جتلانے والے، اپنی بڑائی بیان کرنے والے، ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتے۔ الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو شخص روگردانی اختیار کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، الحمید ستودہ صفات ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ نے سوسائٹی میں دیکھا ہوگا، آپ کے ساتھی، دوست، احباب، رشتہ دار، گھر والے، ہے چکے شکر مدرسے والے چاند دیون مشید کا دیتے پونس، دیکھا ہوگا نا آپ نے، چکے ضرورت ہے سے دینے، یعنی ایک خود بھی نہیں خرچ کریں گے، اور ظالم بدنصیب ایسے ہیں کہ دوسرے کو بھی خرچ نہیں کرنے دیتے۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا واضح دلائل دے کر، وانزلنا معهم الکتاب، ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، والمیزان، اور ترازو، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، وانزلنا الحدید، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں کہ سخت طاقت ہے، ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے فائدے کی چیز ہے، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ بِالْغَيْبِ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرے، جان جائے اس کو کہ جو اللہ کی مدد کرتا ہے اور اس کے رسولوں کی غائبانہ۔ ان اللہ قوی عزیز، اللہ کی ذات طاقتور ہے، اللہ کی ذات غالب ہے، ان اللہ قوی عزیز۔ دیکھیں یہاں پر رب العالمین نے فرمایا کہ دنیا کا وجود جو ہے وہ عدل و انصاف کے خاطر ہے، اور عدل و انصاف کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک حقوق کا انسان کو معلوم ہونا کہ کس کے کیا حقوق ہیں، یعنی حقوق کا علم، اور نمبر دو پھر حقوق کی ادائیگی۔ رب العالمین فرماتے ہیں حقوق کے علم کے خاطر میں نے کتاب اتاری، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، حقوق کے جاننے کی خاطر کہ تم جان جاؤ ماں کے کیا حقوق ہیں، باپ کے کیا حقوق ہیں، بہن کے کیا حقوق ہیں، بھائی کے کیا حقوق ہیں، بیٹی کے کیا حقوق ہیں، ہمسائے کے کیا حقوق ہیں، اور تجارتی ساتھی کے کیا حقوق ہیں، فلاں انسان کے کیا حقوق ہیں، فلاں کے کیا حقوق ہیں، معاملات کے لحاظ سے کیا حقوق ہیں، اللہ کے لحاظ سے کیا حقوق ہیں، حقوق اللہ کیا ہیں، حقوق العباد کیا ہیں، اس کے لیے کیا اتارا؟ قرآن کریم کو، انزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور پھر دوسری چیز ہے حقوق جاننے کے بعد حقوق کی ادائیگی، اس کے لیے اللہ رب العزت نے میزان کو اتارا۔ میزان کا معنی صرف ایک ترازو کے نہیں ہے کہ تم برابر تول کر دو، میزان کے معنی یہ ہے کہ ہر انسان کو اس کا حق برابر ادا کیا جائے، ہر انسان کو اس کا حق برابر ادا کیا جائے۔ تو فرماتے ہیں حقوق کی ادائیگی کی خاطر ظاہری علامت ہے میزان، اور اسی طریقے سے اب میزان کے اندر صرف وہ ترازو اور پلڑا نہیں آ جائے گا، آج کل کوئی بولے گا بھائی ڈیجیٹل مشین ہے، وہ بھی اس کے ذیل میں آ جائے گی، آپ بجلی کا میٹر ہے وہ بھی اس کے اندر آ جائے گا، یا دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں اوقات کے تعین وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے، ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر آ جائیں گی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لوہے کو اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، جس میں بڑے فائدے کی چیزیں۔ دیکھیں آج کل کے زمانے کے اندر ایک سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک، ایک بندوق سے لے کر ٹینک تک، میزائل تک، دنیا کے اندر جتنے بھی کارخانے، فیکٹریاں، عالی شان برج الخلیفہ بلڈنگیں ہوں یا مکہ ٹاورز ہوں، جتنی بھی بڑی، یا خانہ کعبہ کے آس پاس حرم مکہ، سب کے سب چیزیں کس سے بن رہی ہیں؟ لوہے سے بن رہی ہیں۔
وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے فائدے کی چیزیں ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ، پھر ہم نے ان کی ذریت کے اندر نبوت اور کتاب بھیجی. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٌ، ان میں سے تو کچھ ایسے نکلے جو ہدایت یافتہ تھے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثر لوگ ان میں سے ایسے نکلے جو نافرمان تھے. نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں. اب آپ بولیں گے کہ نوح علیہ السلام پر بھی کتاب نہیں آئی، ابراہیم علیہ السلام پر بھی کتاب نہیں آئی، تو قرآن نے کیسے کہا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی ذریت میں ہم نے نبوت کو بھیجا اور کتاب کو بھیجا. نوح علیہ السلام کی ذریت سے سارے پیغمبر آتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کی ذریت سے بھی سارے پیغمبر آتے ہیں، لہذا ذریت کے اندر کتاب بھی پائی گئی اور وہ صحیفے بھی جو انفرادی طور پر پیغمبروں کی جانب بھیجے گئے. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، پھر ہم نے ان کے بعد ان کے پیچھے اپنے رسولوں کو بھیجا. وَقَفَّيْنَا، اور بھیجا ہم نے ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، ان کو انجیل دی. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، اور ڈال دی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی. رأفةً، نرمی اور ہمدردی، رحمت. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اور رہبانیت جس کو انہوں نے خود گھڑا. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے وہ ان پر فرض نہیں کی تھی. إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، محض اللہ کے رضا جوئی کی خاطر انہیں اس کو گھڑا. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پس وہ اس کی رعایت نہ کر سکے جیسے اس کی رعایت کی جانی چاہیے تھی. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، پس ہم نے ان میں سے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا ان کا اجر دیا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اکثر لوگ ان میں سے فاسق و فاجر تھے. فرماتے ہیں پچھلے پیغمبروں کے بعد آخر میں نبی کریم علیہ السلام سے پہلے جس پیغمبر کو بھیجا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان کو انجیل دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان متبعین کو جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی، ان کے دلوں میں نرمی ڈالی. دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی سب سے بڑی یہ ہے کہ جب نبی آخر الزمان علیہ السلام 610 سال کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ کو پیغمبر بنایا جاتا ہے، تو رسول یاتی من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئی اور وصیت اور تاکید اور نصیحت کے مطابق عیسائیوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ایمان نہیں لایا. جنہوں نے ایمان لایا وہ وہی لوگ تھے جن کے دلوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نرمی ڈالی تھی اور ہمدردی ڈالی تھی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے چلے جانے کے بعد عیسائیوں کے اندر کچھ طبقے ایسے ہوئے جو عیش و عشرت کے متوالے تھے، عیش پرست قسم کے لوگ تھے. کچھ ایسے تھے جو دیندار تھے، تو دیندار لوگوں نے ان عیش پرست لوگوں کو ان کی عیاشیوں سے، گناہوں سے اور خرابیوں سے روکنا چاہا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے. آخرکار جب وہ تنگ آئے تو انہوں نے بادشاہ سے گزارش کی کہ ایسا کیجئے کہ ہمیں اور ان کو الگ الگ کر دیجئے. یہ جو گناہوں کے اندر ہر وقت ڈوبے رہتے ہیں، شراب کے اندر اور دیگر خرابیوں کے اندر ہر وقت مبتلا رہتے ہیں، ان کو الگ کر دیجئے اور ہم کو ان سے الگ تھلگ رہنے دیجئے. ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم پہاڑوں پر چلے جائیں اور وہیں پر ہم اپنے رب کی بندگی اور عبادت کریں. چنانچہ بہت سارے لوگ عیسائیوں کے اندر ایک طریقہ کار چلا آیا روحانیت کا کہ وہ اب شہروں کو چھوڑ کر پہاڑوں کے اندر زندگی بسر کرنے لگے. نہ وہ شادی بیاہ کرتے تھے، نہ وہ کھانے کے لیے کوئی اخراجات ساتھ رکھتے تھے، نہ وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، نہ وہ تجارت کرتے تھے، نہ عام انسانوں کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے تھے. انہوں نے اپنی دین کی حفاظت کی خاطر یہ طریقہ خود گھڑا تھا اور اس کو طریقہ روحانیت بولتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دین اسلام یعنی اپنے دین نصرانیت کی حفاظت کے لیے جو طریقہ انہوں نے گھڑا تھا، ہم نے ان پر یہ چیز فرض نہیں کی تھی کہ تم شادی مت کرو، تم کھانا پینا مت کھاؤ، تم تجارت مت کرو، تم عام لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو. ہم نے یہ طریقہ ان پر فرض نہیں کیا تھا، انہوں نے خود اپنے آپ پر فرض کیا. چلو اب فرض کیا تو اب اس پر قائم رہو. پتہ چلا کہ روحانیت کے نام پر لباس تو فقیروں والا پہن لیا، پیروں والا پہن لیا، بزرگوں والا پہن لیا، اولیاء اللہ والا پہن لیا، لیکن اس پیرانہ اور فقیرانہ اور اولیاء اللہ لباس کے اندر دل ان کے ایسے تھے جیسے درندوں کے ہوں، اور اس لباس کے اندر رہ کر وہ شرابیں بھی پینے لگے اور بدکاریاں بھی کرنے لگے. فما رعوها حق رعایتها قلوبهم قلوب الذئاب السنتهم احلی من العسل، زبانیں ان کی شہد سے زیادہ میٹھی لیکن دل ان کے درندوں والے تھے، بھیڑیوں والے تھے. اور لباسهم صوف، ان کا لباس جو تھا وہ بالکل صوفیوں والا تھا، بزرگوں والا تھا.
ایسی حرکتیں انہوں نے کی، فما رعوها حق رعایتها۔ اب دیکھیں روحانیت کے 3 طریقے ہیں، وہ تھے جو یاد، اس امت کے اندر روحانیت نہیں ہے، لا روحانیت فی الاسلام، اسلام میں روحانیت نہیں، یعنی اسلام ہمیں یہ ہرگز حکم نہیں دیتا، نہ ہمیں اس کی اجازت دیتا ہے کہ تم شادی بیاہ کو ترک کرو، تجارت کو ترک کر دو، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو، اور تم جا کر جنگلوں کے اندر تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی شروع کر دو۔ روحانیت کا مطلب یہ ہے حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دینا۔ چونکہ تجارت حلال ہے، شادی بیاہ حلال ہے، کھانا پینا حلال ہے، تجارت حلال ہے، اور لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ حلال ہے، تو ان چیزوں کو، حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دینا ہی ایک قسم کی روحانیت۔ اگر اسلام کے اندر کوئی شخص ایسی روحانیت اختیار کرتا ہے کہ وہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے، تو وہ شخص فاسق و فاجر ہے، وہ کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آئی آپ کو بات؟ دوسری چیز، اگر علاج کی غرض سے کوئی انسان کچھ حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روک دیتا ہے اصلاح کی غرض سے، تو ایسا کرنا درست بھی ہے اور بعض اوقات مطلوب بھی۔ مثلا آپ کے دوست و احباب ہیں، آپ کا فرینڈ سرکل ہے جو ہر وقت بے حیائی کے اندر مبتلا رہتے ہیں یا غیبتوں کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ انسانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آپ کے لیے مباح اور جائز تھا، لیکن آپ نے یہ مباح کام اس لیے چھوڑ دیا کہ جب بھی ان کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہوں میں غیبتوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہوں۔ اب آپ نے دوستوں کے ساتھ اٹھنا اور بیٹھنا اس لیے چھوڑ دیا تاکہ میں غیبت کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤں، تو شریعت کے اندر آپ کا یہ گناہ سے بچنے کی خاطر اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑنا مطلوب ہے۔ کیوں؟ آپ گناہ سے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ ایسی دوستی شریعت کے اندر مطلوب نہیں ہے جہاں رہ کر آپ گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں، بلکہ ایسے ماحول سے آپ کو الگ تھلگ رہنا۔ انسان غذا زیادہ کھاتا ہے تو انسان کے اندر شہوانی خیالات، حیوانی خیالات زیادہ آتے ہیں۔ ہمارے بزرگ اولیاء اللہ عموماً ترغیب دیتے ہیں علاج نفس کے خاطر، اصلاح نفس کے خاطر، جب کوئی انسان سلسلہ بیعت کے اندر داخل ہوتا ہے کہ بھائی کم کھاؤ، کم پیو، کم سو۔ وہ کیوں؟ تاکہ اس نفس امارہ کو مارو جو تم کو ہر وقت برائی کی ترغیب دیتا رہتا ہے۔ کم کھاؤ گے تو تمہارے اندر شہوانی خیالات کم اٹھیں گے، کم سو گے تو تمہارے اندر شہوانی خیالات کم اٹھیں گے، غفلت تم سے دور ہو جائے گی۔ تو علاج و معالجے کی غرض سے یہاں پر بھی ایک حلال چیز سے روک دیا گیا، لیکن یہ علاج کی غرض سے ایسا نہیں کہ سونے کو حرام قرار دیا جائے، ایسا نہیں کہ کھانے کو حرام قرار دیا جائے۔ اگر سونے اور کھانے کو حرام قرار دیا جائے تو پھر یہ علاج درست نہیں، پھر یہ علاج ناجائز ہو جائے گا۔ پھر ایک تیسرا طبقہ ایسا ہے کہ روحانیت کے اندر غلو اختیار کرتے ہیں، مستحبات کو فرض کا درجہ دیتے ہیں، اور مکروہات سے ایسی نکیر فرماتے ہیں جیسے کہ حرام سے روکا ہو۔ مثلا ایک انسان نے دایاں پاؤں مسجد کے اندر پہلے ڈالا، اچھی چیز ہے، لیکن دوسرے انسان نے بایاں پاؤں پہلے ڈال دیا اندر مسجد کے اندر، نکلتے وقت نکالنا بایاں تھا لیکن نکال دیا دایاں۔ اب دوسرا انسان اس کو کہتا فاسق و فاجر، و شرم نہیں آتی تم کو، کیا گناہ کرتے ہو؟ بھائی ایسے تم اس کو روک رہے ہو اور ایسی اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر رہے ہو جیسے اس اعاذ باللہ اس بیچارے نے کسی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہے، جیسے اس نے کوئی شراب پی ہو، جیسے اس نے کوئی قتل کیا ہو۔ تو جیسا گناہ ہو، گناہ کے مرتبے کے لحاظ سے نکیر کی جاتی ہے، اور کسی بھی انسان کو اگر ترغیب دینی ہو تو وہ اعمال کے مرتبے کے لحاظ سے ترغیب دی جاتی ہے۔ مستحبات کی آپ ترغیب دے سکتے ہیں، ڈنڈے نہیں چلا سکتے ہو، زور و زبردستی نہیں کر سکتے ہو مستحبات پر۔ ہاں فرائض پر آپ زور و زبردستی کریں، فرائض پر آپ ڈانٹ و ڈپٹ کریں، وہ الگ چیز ہے۔ تو اس کے اندر بھی غلو نہیں کرنا انسان کو۔ روحانیت اسلام کے اندر درست نہیں۔ الغرض خلاصہ کلام، علاج و معالجے کی غرض سے اگر انسان بعض مستحبات، بعض حلال چیزوں سے رک جائے تو ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے، جیسے کہ آپ کے سامنے مثالیں بھی آئی کہ انسان غیبت کے بچنے کی وجہ سے بچنے کی خاطر برے ساتھیوں کا ساتھ چھوڑ دے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سے اہل کتاب مراد ہے۔ اے وہ لوگوں جنہوں نے عیسیٰ پر ایمان لایا تھا، اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کی ذات پر ایمان لایا تھا، اے وہ لوگوں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اللہ کے اس رسول پر یعنی محمد رسول اللہ پر ایمان لے آؤ، یؤتکم کفلین من رحمتی، اللہ تم کو اپنی رحمت سے 2 حصے دیں گے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے یؤتکم اجرکم مرتین، تم کو 2 گنا ثواب ملے گا، ایک سابقہ نبی پر ایمان لانے کا اور ایک اس پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اللہ تم کو نور عطا کرے گا۔ کون سا نور؟ قرآن کا نور۔ کون سا نور؟ ہدایت کا نور۔ کون سا نور؟ اسلام کا نور۔ تمشون بِهِ، جسے لے کر تم چلو گے، زندگی گزارو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بخشنے والے ہیں۔
مہربان ہے. لئلا یعلم اہل الکتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، تاکہ ناواقف نہ رہیں اہل کتاب اس بات سے کہ اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی بھی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، اور فضل سارا کا سارا اللہ ہی کے ہاتھ میں، اللہ جسے چاہتے ہیں اپنے فضل سے نوازتے ہیں. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں. پیچھے بھی آپ کے سامنے یہ چیزیں آ چکی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 فرزند تھے، اسحاق علیہ السلام اور دوسرے اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں 3000 سال کے بعد، اور اسحاق علیہ السلام کے نسل سے ہزاروں پیغمبر آتے ہیں. پورا بنو اسرائیل اسی سے آتا ہے، جس میں تقریباً 4000 پیغمبر آئے. جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو بنو اسرائیل اس بات کے منتظر تھے کہ نبی آخر الزماں ہمارے خاندان سے آئیں گے، یعنی بنو اسرائیل سے آئیں گے. لیکن اتفاقاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حضرت بنو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے بھیجا. اب یہودیوں کو شدید حسد پیدا ہوا کہ یہ بنو اسماعیل سے کیوں آئے، بنو اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، اسحاق علیہ السلام کے خاندان سے، ہمارے خاندان سے کیوں نہیں آئے، ان کے خاندان سے کیوں آگے. اس ضد ہٹ درمی کے اندر وہ اتنے آگے بڑھ گئے کہنے لگے ہم اس پہ نبی کو مانیں گے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کسی کو نبی بنانا اور نہ بنانا یہ میرا کام ہے، اور تم اس چیز کو جان جاؤ، تم اس بات سے بے خبر نہیں رہنے چاہیے، ناواقف نہیں رہنے چاہیے کہ تم اللہ کے فضل میں سے کسی چیز پر قادر نہیں ہو. یہ نبی بنانا، کسی کو نبوت دینا اللہ کا فضل ہے. اللہ چاہے تو اس خاندان سے بنائے، اللہ چاہے تو اس خاندان سے بنائے. تمہیں اس پر حسد و بغض نہیں ہونا چاہیے. اور فضل یعنی نبوت اللہ کے ہاتھ میں، جسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسماعیل سے منتخب کیا. تم کو اس پر حسد نہیں ہونا چاہیے. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ ہی کے ذات بڑے فضل والی ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو بخش دے، لغزشوں کو بخش دے. رب العالمین ساری زندگی قرآن کے پڑھنے پڑھانے کے ساتھ وابستہ رکھ، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم بہت گنہگار ہیں، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو بخش دے، لغزشوں کو بخش دے، نظر کرم فرما، نظر رحمت فرما، ہدایت کامل عطا فرما. رب العالمین علم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم. رب العالمین ہمارا وقت بھی اب پہنچا دے کہ ہمارے دل تیرے خوف سے، خشیت سے لرز اٹھیں. رب العالمین ہم غفلت کے پردوں میں زندگی نہ گزاریں. یا اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، 100% متقی اور پرہیزگار بنا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں.